جب ٹائلٹس کے اندر شیعہ کافر کے نعرے لکھے جاتے تھے. آج بھی ہزاروں ٹائلٹس پاکستان میں موجود ہیں جن میں شیعہ کافر لکھا ہوا ہے. ان بے شرموں کو شرم نہیں آئی کہ شیعہ قرآن کا لفظ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ, اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے ابراہیم بھی تھے, یعنی ان کی جماعت کے لوگ. جب اسرائیل مرد آباد لکھ کر جھنڈوں کے اوپر زمین پہ وہ جھنڈے ڈال کر انہیں آگ لگائی جاتی تھی, ان کے اوپر سے گاڑیاں گزرتی تھی اور جوتیوں سمیت مسلمانوں کے موت گزر رہے تھے, اس وقت کسی مولوی کی غیرت نہیں جاگی کہ یہ اسرائیل لفظ جو ہے یہ قرآن کا لفظ ہے اور ایک پیغمبر کا نام ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب, حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد, یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام اجمعین ان کا لقب تھا. اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو چاہتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن حفظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان, اس کے خامن کی لائف ونریبل کی ہے اور ایک کرسچن نے بچا لیا. ظاہر ہے جب ماچا بن کے آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہے, تیرا کیا کام ہے اس طرح لوگوں کی بیویوں کو, ان کی سسٹرز کو, ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا. تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو, وہاں فون کرو کہ اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا, بجائے کہ اس کو روک کے تم وہاں پہ موب اکٹھا کر لیا. کچھ بھی ہو سکتا تھا. اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک تھوڑی سی جرات دکھائی ہمارے جو کراچی کے دیوبندی مفتی ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ تعالی. انہوں نے سخت الفاظ کے اندر جو بالکل ٹھیک الفاظ تھے بڑے اچھے انداز میں مذمت کی فوراً اسی وقت. تو بریلیوں کے جو مولوی ہیں دیکھیں, انہوں نے ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیے. انہوں نے کہا تو اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا اور ہم کراچی پہنچ رہے ہیں, تو اپنے گھر سے نکل کے بتا. بس یہ ویڈیو آنی تھی, مفتی صاحب کی بات نکل گئی. اب میں ان مفتیوں سے اور ان کے جو فرنٹ مین لوگ ہیں, یوٹیوبرز یا موٹیویشنل اسپیکرز, میں ان سے پوچھوں گا کہ اگر فرقہ واریت مسئلہ نہیں ہے تو جاؤ نا, ہمت بناؤ نا اپنے مفتی کی. آپ مجھے بتائیں, جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے کہ جی انجینئر صاحب پہ 5 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ اس لیے ہوئی ہے کہ انجینئر صاحب کی بات کرنے کا انداز درست نہیں ہے, تمہیں تو آتا ہے نا. ہاں بس نکل گئی وہاں. ان دہشت گردوں کا علاج میرے پاس ہے. میں نبی صاحب ہاں کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں, نہ سے تو چشتی رسول اللہ پارٹی, شبلی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی, نہ سے تو پر کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ خبر کی کاس کے ساتھ نہ دین کے ساتھ. ان کو اس طرح لگتا ہے اور ان کو گستاخی نہیں ہے. انہوں نے آپ کو ایک جھوٹی کہانی کرائی تھی نا کہ بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کو نہیں پہنچ سکتا, تو خود ہی کہہ رہے تھے بابے تھے کوئی نہیں. تم یہ کہتے تھے نا کہ صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں, غوث قطب ابدال تھے کوئی نہیں. ایک کہانی نے سنا تو میرا تو بہت سافٹ ہے, میں تو کہہ رہا ہوں نبی جیسا ہے کوئی نہیں, بابے تھے کوئی نہیں. کہتے ہیں ثابت کرو, ثابت کرتا رہے. لو سامو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 3 مارچ 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 136 ہوگا. آپ کے یہ جو ریئل ٹائم کوسچنز ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں, انشاءاللہ انہیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ایشو. لاسٹ ویک میں منڈے کے دن 26 فروری 2024 کو لاہور کا جو بازار ہے اشرا بازار, اس میں ایک انسیڈنٹ ہوا. ظاہر ہے اس کے بعد پہلا سنڈے یہی آ رہا ہے, اس لیے میں نے اس دوران کوئی گفتگو اس پہ نہیں کی, کیونکہ ہماری ریکارڈنگ تو سنڈے والے دن ہی ہونی ہوتی ہے. اس واقعے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی اور مین جو ہمارا ٹی وی چینلز والا میڈیا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ چکے ہیں, اور اس حوالے سے مجھ سے زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی. میں صرف اجمالاً اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ اچھرا بازار لاہور کے اندر ایک کوئی خاتون تھی, وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئیں اور انہوں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا جس کے اوپر عربی زبان کی خطاطی ہوئی تھی. کوئی عربی برانڈ ہے اس کے وہ کپڑے تھے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے, اور اس کے اوپر جو عربی ورڈ ہے حلوہ یہ لکھا ہوا تھا. عربی زبان میں بیوٹیفل کے لیے, سویٹ کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے. اب یہ کوئی قرآن کا ورڈ تو نہیں تھا, اگرچہ عربی زبان کا ورڈ ہے, لیکن چونکہ وہ اس خط میں لکھا ہوا تھا جو ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ میں ایک عربی سٹائل, اسے آپ خط نس کہہ لیں, سلس کہہ لیں, اس سٹائل میں لکھا ہوا تھا. اور ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں کو تو عربی آتی نہیں ہے. ایون جو حفاظ ہیں وہ بھی قرآن کی آیات صرف دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں یا زبانی انہیں قرآن حفظ ہے, انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو اس کا منطقی انجام وہی نکلا جو نکلنا چاہیے تھا. وہاں پہ ایک کوئی لمبی داڑھی والے صاحب تھے اہل حدیث وہابی فرقہ کے, انہوں نے خام خواہ اپنا لچ فرائی کیا اور اس عورت کو کھڑا کر کے پوچھا کہ یہ آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس پہ تو کیا لکھا ہے, میں نے اس کی تحقیق کرنی ہے.
ان سے صرف یہ پوچھیں کہ آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کو یوں چوراہے میں کوئی کھڑا کر کے تحقیقات کرنا شروع کر دے، آپ لوگوں کے نکاح نامے کوئی دیکھنا شروع کر دے، تو آپ کو کتنا برا لگے گا. آپ کا یہ کام ہی نہیں ہے کسی کی پرسنل لائف کے اندر اس طریقے سے دخل دینا. خیر، وہاں پہ دیکھا دیکھی ہجوم اکٹھا ہو گیا. وہاں پہ ایک کرسچن لڑکا تھا جس کا ماڈرن فوڈ کے نام سے ایک چھوٹا سا پتھارا لگا ہوا تھا، یہ تھوڑی سی ایک ساتھ شاپ بھی تھی اس کی. اس نے جب اس سچویشن کو دیکھا تو اس نے فوراً خاتون کو اور اس کے ہسبینڈ کو دکان کے اندر کر دیا اور پولیس کو کال کر دی. اس دوران کچھ علماء بھی آ گئے اور انہوں نے بھی پبلک کو انگیج کیا. پھر پولیس آئی. الٹیمیٹلی اللہ کا شکر ہے کہ کسی نہ خوشگوار واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ہی معاملہ سیٹل ہو گیا. اگرچہ کئی لوگ وہاں پہ چھریاں لے کے بھی آ گئے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے، اور جو اے ایس پی ہیں ان کے بقول ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے پاس لوڈڈ گن بھی موجود تھی. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ اس عورت کو دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ کھڑی ہو جاؤ. ایک کہہ رہا ہے کہ جی میرا دل کر رہا ہے اسے گولی مار دوں. تو اس قسم کے آپ کو الفاظ سننے کو ملے. ظاہر ہے جو ہم نے پچھلے 70-80 سال کے اندر بویا ہے اس ملک کے اندر، اور صدیوں سے ہمارے بزرگوں نے جس قسم کی تعلیمات دی ہیں، اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ معاملہ سیٹل ہوا اور الٹیمیٹلی اس عورت کی جان بخشی ہوگی. لیکن یہ موت کے منہ سے ہی وہ واپس آئی ہے، یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا وہ ساری صورتحال دیکھ کے. اب اس سچویشن میں مختلف علماء کرام کی جانب سے ہمارے جو پاکستان میں جتنے بھی فرقے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سب نے اپنے اپنے طریقے سے اس واقعے کو ایڈریس کیا ہے، اور میجورٹی باتیں انہوں نے ٹھیک کی ہیں. اس ایشو کو انہوں نے کنڈیم کیا ہے. لیکن ساتھ ظاہر ہے چونکہ مولوی ہیں تو اپنے فرقوں کی بھی سائیڈ لیں گے، اپنے جو پیٹی بھائی ہیں ان کی بھی حفاظت کے لیے کچھ نہ کچھ الفاظ جملے بول دیں گے، اور پھر انہیں خوش کرنے کے لیے کچھ جو مخالفین ہیں، جو سیکولر طبقہ ہے، جو دوسری ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے، ان کے اوپر بھی کچھ جملے کس دیے. اور ان سیکولرز نے بھی اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کچھ باتیں تو بالکل ٹھیک کی جو ریالٹی ہیں، لیکن بعض جگہ انہوں نے بھی ریڈ لائن کو کراس کیا. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر میں ایک کاؤنٹر نیریٹو کے طور پر ڈسکشن کروں، اور اس کے لیے میں نے بڑی محنت کر کے یہ تمام ویڈیوز دیکھی ہیں تاکہ مجھے لوگوں کی تھاٹس پتہ چلیں. پھر اس واقعے سے متعلق جتنے انسیڈنٹ بعد میں ہوئے ہیں وہ سب کے سب، پھر میڈیا میں جو کچھ آیا وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اب میرے پاس اتنا ڈیٹا تھا آلموسٹ یہ 6 دن کے بعد، کیونکہ یہ منڈے کے دن کا واقعہ ہے 26 فروری 2024 کا، اور آج ہے 3 مارچ 2024. تو اب اتنا ڈیٹا میرے پاس آ چکا ہے کہ میں اسے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ ڈسکس کروں. ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا کرنٹ ایشو مذہب سے ریلیٹڈ ہوتا ہے تو مسلمانوں میں جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، دین کا درد رکھنے والے لوگ ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہے، ایون علماء حضرات بھی وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ اس حوالے سے انجینئر صاحب کیا موقف دیں گے سنڈے والے دن. اور پھر الحمدللہ وہ ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اور میں نے کافی امپرومنٹ دیکھی ہے. مجھے فرسٹ ہینڈ نالج اس حوالے سے ہے کہ میں نے مختلف مساجد کے اندر جمعے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، یعنی جمعہ پڑھنے کا، پڑھانے کا نہیں. تو میں جب علماء کی تقاریر سن رہا ہوتا ہوں تو مجھے ان کے الفاظ کے چناؤ سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ الحمدللہ چھپ چھپ کے انجینئر صاحب کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ ابھی شب برات کے اوپر جو الفاظ استعمال کر رہے تھے، جس طریقے سے گفتگو کر رہے تھے، ظاہر اس طرح کی گفتگو تو کبھی کسی نے کی نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے. ختم نبوت کے حوالے سے میں نے پچھلی دفعہ 2.5 گھنٹے گفتگو کی ہے. دیکھیں 3, 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ بات کرنا ہی بڑا آسان ہے، لیکن ایک ٹاپک کو ٹائنیز ڈیٹیل تک اس کے ایک ایک نوک پلک کو درست کرنا، اور صدیوں کے اختلاف کو چند گھنٹوں کے اندر سمو دینا، جس میں سارے کے سارے دلائل بھی ڈسکس ہوئے ہوں اور علمی طریقے سے، یہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے ہمارے پاس جتنے لوگ بھی آتے ہیں پوڈ کاسٹ کے لیے بھی یا ٹی وی پروگرامز کے لیے بھی، میں انہیں کہتا ہوں کہ بھائی سوال آپ تھوڑے رکھ لیں لیکن پورا مقدمہ سمجھیں. آپ مجھ سے 1000 کوشچن ایک نشست میں پوچھیں، میں آپ کو 2 منٹ میں جواب دے دوں گا، 1 منٹ میں ایک کوشچن کا جواب دے دوں گا، لیکن اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہے. اس کی بجائے آپ 10 کوشچنز رکھیں، کم از کم ایک کوشچن کے اوپر میں 10, 12, 15 منٹ بولوں تاکہ آپ کو پورا مقدمہ سمجھ آئے. کیونکہ یہ کام کوئی بھی نہیں کر رہا. یہ جتنے علماء آپ کو ویلاگس میں نظر آئیں گے صرف حاضری لگوانے کے لیے آتے ہیں کہ جی ایک کلپ ساڈا بھی آنا چاہیے اس ٹاپک ہوتے، بس وہ حاضری لگوانے کے لیے. گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، ابھی امت کو گائیڈ کیسے کرنا ہے، مخالفین کے دلائل کیا ہیں، اس طرح کے ایشوز میں حق میں جو بات کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، ان کا کریٹیکل انالیسس کرنا، یہ علماء کا مزاج ہی نہیں، نہ ان کی تربیت کا حصہ ہے. اور سب سے بڑھ کر ان بیچاروں کے پاس اتنا ڈائیورسیفائڈ نالج نہیں ہے، کیونکہ ہر عالم نے کسی مکتب فکر میں ہی
اپنا وقت گزارا ہے اسے بس وہی 2-4 باتیں جو اس کے بزرگوں نے نقل کی وہی پتہ ہے. اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ انہیں کئی معاملات کے اندر بالکل بیسک نالج بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کے جو بڑے بزرگ تھے انہیں بھی اس ایشو کا آئیڈیا نہیں تھا. یہ تو ان کی کتابیں پڑھ کے علم حاصل کرتے ہیں, قرآن و سنت تو ڈائریکٹ کھولتے نہیں ہیں, مخالفین کے دلائل کو دیکھتے نہیں ہیں. تو الحمدللہ میں نے پوری محنت کی اس حوالے سے, اور 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو, ایک جوابی بیانیہ اس انسیڈنٹ کے اوپر ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ, تاکہ سٹیپ وائز آپ کو چیزیں سمجھ آئیں. اور اس واقعے کے بعد ہم نے اس سے مورل لیسن کیا حاصل کرنا ہے, حکومت کے کرنے کا کام کیا ہے, عوام الناس کے کرنے کا کام کیا ہے, علماء کے کرنے کا کام کیا ہے, اور آگے ہم اپنے ملک پاکستان کا بالخصوص اور پورے عالم اسلام کا بالعموم مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے. انشاءاللہ میں 8 پوائنٹس کی شکل میں کاؤنٹر نیریٹو آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 1 وہ ہے میرے بھائیو, یہ جو اچھرا لاہور کے اندر واقعہ ہوا, اس میں میرے نزدیک اس پورے واقعے میں جو سب سے بڑا ہیرو ہے نا, وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن, جس کا وہ فوڈ پوائنٹ تھا, جس نے جرت دکھا کر اپنی جان پر کھیل کر اس نے پولیس کو الگ سے فون کیا, اور وہ جو ہماری بہن تھی اور اس کا ہسبینڈ اسے اپنی دکان کے اندر پناہ دی. اصل ہیرو اگر کوئی ہے نا تو وہ جانسن ہے. یہ وہ کام ہے جو بڑے بڑے مذہبی لوگ نہیں کر سکتے, سب کو اپنی جان کی فکر پڑ جاتی ہے. تو میرے نزدیک اس میں جو اگر یہ ایک واقعہ تھا تو اس میں مین آف دا میچ یا ہیرو اگر کوئی شخص ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے. اور دیکھیں اسے بعد میں تو اس بیچارے نے تو وہیں رہنا ہے, اور ماشاء اللہ تعالی ہمارے جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں ان کے شر سے تو اس نے پوری زندگی اب بچنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ یہاں پہ جو سو کالڈ عاشقان رسول ہیں وہ ہمیشہ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں, لوگوں کے موٹر بائکس میں آگ لگا دیتے ہیں. کسی نے یہ نعرہ لگا کے اپنے موٹر بائک کو کبھی آگ نہیں لگائی. اور اس سے بڑھ کر میں بات آج پھر کروں گا, پھر میں وہ زخم چھیلوں گا کہ ان کے بڑوں نے, ان کے بزرگوں نے جو اپنی کتابوں کے اندر اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں, چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اور سیم اسی لاہور سے یہ کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں. کسی مکتبہ فکر میں آپ کو کوئی آگ لگاتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور ویسے ان کی ڈرامہ بازی سن لیں کہ ہم ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. ختم نبوت کے اوپر وہ لوگ کام کریں گے جن کے اپنے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے ہیں, اور ان کے ماننے والے آج تک وہ کتابیں چھاپ رہے ہیں. تم صرف زیادہ سے زیادہ اینٹی قادیانی کام کر سکتے ہو. ختم نبوت کے رائٹس ہمارے پاس ہیں, تمہاری تو جرت ہی نہیں ہے کہ بات کر جاؤ اپنے بزرگوں کے اوپر. تو اس قسم کے لوگوں کے شر سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. اور پھر نان مسلم ہوتے ہوئے اس شخص نے کتنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا کہ ایک مسلمان عورت اور اس کے خاوند کی جان بچائی, اور بر وقت اطلاع کی اس پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر, جس کو پہنچتے ہوئے آلموسٹ وہاں پہ 15-20 منٹ تو لگ گئے. ان 15-20 منٹوں میں کچھ بھی ہو سکتا تھا. لہذا جو کوئی ناخوشگوار واقعہ اس حوالے سے اوائڈ ہوا ہے, اس میں سب سے پہلا کریڈٹ اگر کسی کو جاتا ہے تو وہ کرسچن لڑکا ہے جانسن, حافظہ اللہ تعالی من الجنۃ والناس. دیکھ لیں آپ کے جو لمبی داڑھی والا ہے اس نے تو اس عورت کی جان, اس کے خامند کی لائف ونریبل کی ہے, اور ایک کرسچن نے بچا لیا ہے. ظاہر ہے وہ جب ماچا بن گیا آگے جا کے کھڑا ہو گیا کہ تیرے اس لباس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے, تیرا کیا کام ہے بھائی. اس طرح لوگوں کی بیویوں کو, ان کی سسٹرز کو, ماؤں کو روک کے ان کے انٹرویو کرنا. تمہیں کچھ زیادہ ریزرویشن ہے تو جاؤ جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جا کے بات کرو, وہاں فون کرو کہ جی اس طریقے سے میں نے یہاں ایک عورت کو دیکھا, بجائے کہ اس کو روک کے تو وہاں پہ موب اکٹھا کر